بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ آیت نمبر 125۔ توجہ فرمائیے، یہ ایک ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اپنا امتحان کر سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس بندے کے احساسات کیسے ہوتے ہیں دین کی باتوں کے بارے میں، دین کی محفل کے بارے میں، اور جب اللہ کسی کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے تو دین کی باتوں کے بارے میں اس کے احساسات، اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ اب یہ جو فرمایا اللہ کسی کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے یا اللہ کسی کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو یہ جیسے پہلے بھی بارہا بیان ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت اور گمراہی کے اٹل قوانین مراد ہیں کہ بندے کو بھی رغبت کرنی ہے اور تب اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی اور اس کو اچھی طرف آنے کے لیے گویا اللہ اس کو اذن دے دے گا۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں کہ کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے سوائے اللہ کے اذن کے۔ پھر اس کو کھول بھی دیا کہ اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ جو رجس ہے یعنی ایمان کی طرف نہ آنے دینا، ایمان لانے کی اجازت، اذن نہ ملنا اللہ کی طرف سے، یہ رجس، یہ نجاست کن کے اوپر ڈالتا ہے؟ جو عقل استعمال نہیں کرتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ رجس قرار دے دیتا ہے کن کے لیے؟ کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل استعمال نہیں کرتے، یعنی انہی کے لیے ہدایت اللہ نے رکھی ہے جو عاقلانہ مزاج سے ہدایت کی طرف آتے۔ دوسروں کو گویا کہ اذن ہی نہیں ملتا کہ اس وادی میں قدم رکھ سکے۔ بس آپ دیکھیں کہ عاقلانہ رویے اور مزاج کی دین میں کتنی اہمیت ہے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں دیکھا دوسری بھیڑیں ساری جا رہی ہیں، ہم نے بھی وہیں جانا ہے ان کی طرح آوازیں نکالتے ہوئے، اور تو یہ قابل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ویلیو ہو اللہ کے ہاں۔ ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی ہو جائیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا، بھیڑیں ہوتی ہیں، کوئی بھی انہیں کسی وقت بھی ہانک کر کہیں لے جا سکتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، بس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ وہی ارادہ ہے، یریدو کی شکل ہے یہ۔ بس جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ شرح صدر کیا مطلب ہے؟ سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دین کی بات میں اسے لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، بور نہیں ہوتا، بوجھ فیل نہیں کرتا دین کی بات سے، ایک شوق اس کے اندر اپنے اندر احساس کرتا ہے اور لپکتا ہے اپنی دینی معلومات کی پیاس کو بجھانے کے لیے، لذت لیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے اللہ اس کو۔ بس ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اگر دینی چیزوں میں ہمیں رغبت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے ہمیں دینی معلومات اور ملیں، اور دینی محفل میں ہمیں سکون آتا ہے، ذکر اللہ میں ہمیں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آیات قرآن میں فرامین اہل بیت سن کر اگر ہمیں سکون آتا ہے، نہ کہ ہماری جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اتنا مشکل دین آ گیا،
ایسے ہی ٹھیک ہے، تو وہ اگلا دوسرے کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو گویا کہ خداوند عالم نے توفیق دے دی، اذن دے دیا اس وادی کے اندر آنے کو۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں ارادہ کرے کہ اسے گمراہ کر دے، یہ اللہ کسی کو نہیں چاہتا گمراہ کرنا، لیکن اگر تم نے یہ برا انتخاب کیا، اس کا رزلٹ گمراہی ہے، پھر ادھر ہی چلو گے، پھر تمہارا ادھر ہی جانے کا اذن ہو جائے گا کہ تم نے ادھر جانا، یہ مراد ہے۔ جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسے گویا کہ اندر جگہ ہی نہیں ہے دین کے لیے۔ حرجن مشکل میں پڑ جاتا ہے، حرج کا معنی آپ سمجھتے ہیں، سینہ تنگ کر دیتا ہے اس کا، اور اس سینے کو حرج والا سینہ کر دیتا ہے، یعنی دین کی بات سے اسے نہ صرف یہ کہ لذت نہیں آتی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان ایک سخت چڑھائی چڑھ رہا ہو اوپر کی طرف، تھک جاتا ہے، نہیں دل کرتا اس کا اتنا اوپر کیسے جاؤں گا، یعنی یہاں بلندی سے چڑھنے سے مراد اس کی مشکل اور اس میں بہت زیادہ طاقت کا لگنا، بہت زیادہ مشکل محسوس ہونا، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ واقعاً ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حادثاتی طور پر بھی کسی بری محفل میں چلے جائیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اجنبی جگہ پہ، جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے، جہاں میرا خالق مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، میں وہاں پہ آ گیا ہوں، نکلنے کی کوشش کرتا فوراً۔ اگر کوئی یار دوست رشتہ دار ہیں بھی تو ان سے کہتا بھائی مجھے ایکسکیوز کر دو پلیز، میں نکل جاتا وہاں سے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں انہیں دوسرے ملک میں بھی پتہ چلے تو اڑ کے آ جاتے ہیں خرابی والی محفل میں، یار دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر ایسا موقع کب ملے گا، ٹھیک ہے، فوراً پہنچ جاتے ہیں خرابی والی محفل میں۔ اور اسی طرح اگر ان خراب لوگوں کو اگر دین کی کسی محفل کی دعوت دی جائے تو وہ موت پڑ جاتی ہے۔ اور وہ بھی قرآن نے ایک اور جگہ بتایا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے نہیں اپناتے، جہاں گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے چپک جاتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو گئی ہوتی ہے، اسی کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ کذالک، اب دیکھیں آخری حصہ اس آیت کا پکچر کو اور واضح کر رہا ہے، تصویر کو اور کھول رہا ہے کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ قرار دے دیتا ہے رجس، کن پر؟ علی الذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے یعنی مائل نہیں ہیں، مائل ان کا دل ہی نہیں ہے، عاقلانہ روش نہیں ہے، ہٹ دھرمی والی روش ہے، یا اپنی بری عادتیں بہت پسند ہیں جنہیں چھوڑنا نہیں چاہتے دین کی وجہ سے، تو پھر ان کے لیے اللہ رجس قرار دے دیتا۔ اگر آپ ان آیات کو جو کہ قرآن مجید میں 20 ہیں جو ہدایت اور گمراہی کو سمجھاتی ہیں، اگر آپ ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ پروسیس کیا ہے ہدایت کی توفیق ملنے کا اور گمراہی کی طرف چلے جانے کا۔ اور جو مزاج اللہ نے بتائے ہیں وہ مزاج انسان اپنے آپ پہ تطبیق کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ پر، چاہے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے مسیحیوں کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہو، بندہ سب سے پہلے اپنا آئینہ بناتا ہے، اس قسم کی بیماری میرے اندر تو نہیں ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے۔
ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔